بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں گلفام چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آن دا پوائنٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ بشیر میمن نے یو ٹرن لے لیا ہے، کپتان ایک بار پھر سرخرو ہو گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ کا سارا کھیل بگڑ گیا ہے، دو تکڑے ترین افسران جو کہ اپنی فیلڈ کے باہر تھے ان کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملک ریاض صاحب نے ظلم کی ایک داستان رقم کر دی مگر میڈیا خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، اور سابق سی سی پی او عمر شیخ کو پنجاب بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بشیر میمن کی۔ بشیر میمن نے جس طرح سابقہ انٹرویوز میں کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سمیت کئی سینئر وزراء جو مجھے اس چیز کا بار بار کہتے رہے کہ آپ نون لیگ اور باقی کچھ سیاسی لوگوں پر کیس بنائیں، اور میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کل عبد المالک ایک اینکر ہیں، ان کو انٹرویو دینے کے دوران کہا ہے کہ میری کبھی پرائم منسٹر صاحب سے ایک دفعہ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے کوئی 2 سے 3 منٹ کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں انہوں نے نواز شریف سمیت جسٹس قاضی فائز سمیت کسی شخص کا بھی نام نہیں لیا۔ یہ یقیناً بشیر میمن کا بہت بڑا یو ٹرن ہے کہ وہ کل تک کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور دیگر وزراء جو ہیں وہ انہیں مسلسل بلاتے رہے اور انہیں کہتے رہے کہ فلاں پر سیاسی مقدمہ بنایا جائے، فلاں پر کیس کیا جائے، لیکن انہوں نے کل کے انٹرویو میں ساری باتوں کی جو ہے وہ خود ہی اس چیز کو ختم کر دیا اور کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے میری ایک دفعہ میٹنگ ہوئی ہے، اور وہ بھی 2 سے 3 منٹوں پر مشتمل تھی، جس میں انہوں نے کسی قسم کی کارروائی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کچھ جوڈیشری رپورٹس تھی جو میں نے ان کو پیش کی ہیں، جو بطور ڈی جی جو ہے انہوں نے پیش کرنی تھی، وہ چلتا رہا۔ تو اس کھیل میں جو انہوں نے کھیلا تھا مریم نواز صاحبہ نے، اور اس کو بشیر میمن کو فرنٹ پر لا کر پرائم منسٹر پاکستان اور دیگر وزراء کے خلاف جو ایک مہم چلائی جا رہی تھی، وہ ساری کی ساری یہیں پر ختم ہو گئی، اور مریم صفدر صاحبہ کا سارا کھیل بگڑ گیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ 20 سے 22 گریڈ کے افسران جو ہیں، تقریباً 20 افسران، ہمارے ذرائع کے مطابق 20 افسران ہیں، ان کو جبری طور پہ ریٹائرمنٹ ان سے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سینئر افسران کرپشن کرتے ہیں، کرپشن اسکینڈل سامنے آتے ہیں، تو یہ پرانے لوگ ہوتے ہیں، ان کو فارغ کوئی نہیں کر سکتا، ان کو اس طرح بھیج کوئی نہیں سکتا۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے لوگوں کا یہی حل کیا جا سکتا ہے کہ ان کو جبری طور پر ان سے ریٹائرمنٹ لی جائے اور ان کو اس عہدے سے ختم کر دیا جائے۔ اور تقریباً 16 سے 17 گریڈ کے افسران بھی، تقریباً ہمارے ذرائع کے مطابق 15 سے 16 افراد ایسے ہیں جن کو جبری طور پر ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہاں، البتہ ان کو ایک موقع ضرور دیا جائے گا جس میں وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کر کے اس رپورٹ کے ذریعے جو ہے وہ کارکردگی بہتر کر کے اور اچھی رپورٹ پیش کر کے اپنی جاب کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں عمر شیخ صاحب، جس نے آ کر لاہور میں جو پولیس کے احتساب کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارا ادارہ پولیس اس کے اندر ہی احتساب نہیں ہوگا تو ہم کسی دوسرے کا احتساب کیسے کریں گے، ہم کسی دوسرے ملزم پر ہاتھ کیسے ڈالیں گے، جب ہمارے اندر ہی کرپٹ مافیا کی حکومت ہوگی اور قبضہ گروپ پولیس کے سینئر افسران ہوں گے تو کبھی بھی اس ملک کے اندر امن قائم نہیں رہ سکے گا۔ تو اس چیز کی بنیاد پر عمر شیخ صاحب کو سائڈ پہ کر دیا گیا، اور ان کو اس وقت یہ فیصلہ کہ انہوں نے بعد میں ان سے جبری طور پر ریٹائرمنٹ لینے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن انہوں نے ریٹائرمنٹ نہیں لی اور انہوں نے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی فیصلہ کیا گیا ہمارے ذرائع کے مطابق، ان کو اسلام آباد کی طرف سے لیٹر وصول ہوا وفاق کی طرف سے کہ آپ جتنا دیر لاہور میں رہے اس کی رپورٹ پیش کی جائے، اور ان کو ہمارے ذرائع کے مطابق بہت جلد پنجاب بدر کر دیا جائے گا اور ان کو کسی دوسرے صوبہ میں بھیج دیا جائے گا۔ آخر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ملک ریاض، جن کو پورا پاکستان جانتا ہے بلکہ پوری دنیا جانتی ہے۔ بیریا ٹاؤن کے حوالے سے مختلف جگہوں پر ان کے پروجیکٹ ہیں، تو انہوں نے ریسنٹلی کراچی کے اندر ایک گاؤں میں پورے گاؤں پر قبضہ کیا ہے، اور جو پورا میڈیا ہے وہ بکاؤ لونڈی ہے۔ جس طرح ہم سنتے تھے کہ یہ میڈیا بکا ہوا ہے، حکومتیں بکی ہوئی ہیں، اس قبضہ کرنے پر پولیس کا تعاون ان کو حاصل ہے، بھاری مشینری استعمال کی گئی ہے، اور پورے گاؤں کو بیریا ٹاؤن کے ساتھ ملا لیا گیا، اور مسلم لیگ نون تو ان کے ساتھ آلریڈی کمپرومائز کرتی آ رہی تھی، لیکن وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے بھی کیونکہ سابقہ دور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہ بلاول ہاؤس تیار کر کے دے چکے ہیں، اس طرح کے تحفے تحائف ان کو بھی ملتے رہتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور ملک ریاض صاحب کو پورے گاؤں پر قبضہ کرنے میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی معاونت حاصل ہے، اور وہاں کی پولیس اور بھاری مشینری جو حکومت اور عوام کے لیے حکومت نے استعمال کرنی تھی وہ ملک ریاض صاحب کے دفاع کے لیے اور ملک ریاض صاحب کی سپورٹ کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔
ہمیں سوچنا ہوگا کہ اپنے ملک پاکستان کے اندر ایسے ناسور کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اپنے نمائندوں کے انتخاب میں ہم بہتری لا کر ہی ملک پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔